اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام و معزز ساتھی بزرگان دین و برادران اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے کی آج جو ہے ہماری 29ویں جو ہے وہ نشست ہے الحمدللہ۔ آخری مرتبہ جو ہماری بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سورہ فاتحہ سے متعلق چند شرعی مسائل جو ہے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، امام کے پیچھے آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ اس پر میں نے آپ کو 2 حدیث مبارکہ اور ایک قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ بطور حوالہ میں نے آپ کو پیش کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور احادیث مبارکہ ہیں، لیکن ایک دلیل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہترین قسم کی دلیل آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کا جو ہے نا وہ دل خوش ہو جائے گا۔ اور واقعتاً ایسے جو عرفاء ہیں اور ایسے جو صوفیاء ہیں اور ایسے جو مطلب فتویٰ جو ہے وہ نویسی میں بھی جو مہارت حاصل کرنے والے ہیں، وہ شخصیات جب علم کے سمندر میں ڈوب کر جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو دل جو ہے وہ اش اش کر اٹھتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلیل سنیے، امام کے پیچھے قرات چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو، چاہے با آواز بلند تلاوت کی جا رہی ہو چاہے با آواز بلند تلاوت نہ کی جا رہی ہو، اس پر امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل سماعت کیجیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء جو ہے وہ سارے کے سارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور جو ہے وہ آ کر عرض کی کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ مناظرہ سمجھتے نا آپ کہ دو جو ہے نا وہ مذہبی شخصیات اور علماء جو ہے وہ آپس میں ایک جو ہے وہ مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اس کو ثابت کرنے کے اوپر دونوں کا موقف علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، اپنی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم ایسا کرو، مناظرہ کر لو۔ جیسے کہ بہت سارے مسائل ہیں، سورہ فاتحہ کا یہی والا مسئلہ لے لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ حیات ماننے کا مسئلہ لے لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود اور سلام درود کا تو خیر کوئی انکار نہیں کرتا، سلام بھیجنے کے متعلق جو ہے وہ لے لیں، اور باقی دیگر کئی سارے مسائل ہیں جن پر مناظرہ جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے اور ہوتا بھی رہتا ہے۔ آج کل جو ہے وہ اس کا رجحان خیر بہت کم ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، مدینہ منورہ کے چند علماء آپ کے پاس آ گئے، اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ان کا جو موقف ہے ان کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والے، تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ مناظرہ کر لیں، چند علماء ہیں، بلکہ چند نہیں بہت سارے علماء ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہوں گے اور چلیں آپ مل کر جو ہے نا وہ مقابلہ کر لیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی ذہانت آپ دیکھیں، کیا کمال ذہانت، جواب بھی دے دیا آپ نے اور جواب دیتے دیتے مسئلے کا حل بھی آپ نے جو ہے وہ بیان فرما دیا، بڑی کمال ذہانت۔ آپ نے کہا کہ دیکھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا دیکھو میں سب سے جو ہے وہ مناظرہ نہیں کر سکتا، ایک ساتھ میں سب سے مناظرہ نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو کہ تم جو ہے نا وہ تم آپس میں ڈیسائیڈ کر لو کہ تم میں جو سب سے زیادہ علم والا ہے نا، سب سے زیادہ علم والا جسے تم مانتے ہو کہ ہاں یار اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کا علم جو ہے وہ زیادہ ہے، ذہانت اس کی فطانت بہت زیادہ ہے، تو تم ایسا کرو اسے جو ہے نا اپنے سب سے بڑے عالم کو جو ہے نا وہ میرے سامنے پیش کر دو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ جو سب سے بڑے عالم ہیں نا ان کو جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے کہ حجت تمام کرنے کے لیے کہا، بتاؤ میرا مناظرہ کرنا اس کے ساتھ تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے برابر ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے برابر ہے۔ تو کہا ان کے اوپر جو دلیل قائم ہوگی
اور جو میں دلیل دوں گا وہ سب کے اوپر حجت ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل سب کے اوپر جو ہے وہ حجت ہوگی. سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے. فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل پہ میں غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم سب پر لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ دلیل ہم سب کے اوپر لازم ہوگی, ہم سب اس کو بہت بڑا عالم مانتے ہیں اور سب سے بڑا عالم ہم لوگوں میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہی ہے. انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے دریافت کیا کیا وہ دلیل تم پر, جو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس طرح سے سوال جو ہے وہ کرتے رہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کو سب سے بڑا عالم مانتے ہو, اس کے اوپر جو حجت قائم ہوگی وہ سب کے اوپر حجت قائم ہوگی, جو دلیل قائم ہوگی وہ سب کے لیے ماننا لازم ہوگی. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جب امام کو امام مان لیا ہے نا, اب ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں, اس کا پڑھنا ہی ہم سب کا جو ہے وہ پڑھنا ہے. بس اس کو مان لیا تو جس طرح سے تم نے ایک عالم کو جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ مقتدا مان لیا اور سب جو ہے وہ اس کی پیروی کرنے کے لیے, اس کا حکم ماننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے اور سب اس کی بات بھی مان رہے ہیں اور اس کی دلیل جو اس کے اوپر قائم ہو رہی ہے وہ تم سب کے اوپر ایک ساتھ قائم ہو رہی ہے, جبکہ قائم تو اس کے اوپر ہو رہی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, مسئلے کا حل تو جو ہے وہ نکل گیا کہ بس جس طرح سے تم ایک کو امام بنا رہے ہو اسی طرح سے ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایک کو امام مان لیتے ہیں اور لہٰذا اب جو اس کا پڑھنا ہوتا ہے وہی ہمارا پڑھنا ہوتا ہے. تو المختصر بڑی خوبصورت سی دلیل تھی اور ایسی کئی سارے واقعات جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے جو ہے وہ مذکور ہے. برسبیل تذکرہ آگے انشاءاللہ تعالی چلیں گے. ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی ذہانت اور فطانت کا جو ہے وہ عالم بتاؤں آپ کو. ایک مرتبہ آپ ہی کے دور میں جو ہے وہ ایک مسئلہ چھڑ گیا اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر جو ہے میں جب تمہاری شادی ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا, کہا میں کمرے میں جاؤں گا اور حجرے میں جا کر جب میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا اور میری بیوی جو ہے اپنی شرط لگا دی اس نے, کہا اگر میری بیوی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوئی, چاند سے زیادہ خوبصورت اگر میری بیوی نہیں ہوئی تو اس کو 3 طلاق پہلے سے. تو شرط لگا دی. تو جیسے ہی کمرے میں گئے, جب جو ہے وہ گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو لہٰذا مطلب چاند سے زیادہ خوبصورت تو عام طور پہ عام فہم میں تو نہیں تھی ہے نا, ان کو لگا اور ان جو ہے نا اب وہ اپنے کہے کے اوپر پشیماں ہونے لگا. ہر عالم کے پاس گیا, اس دور کے سب کے پاس گیا, سب سے پوچھا کیا مسئلہ ہے, کیا سب نے کہا طلاق ہو گئی کیونکہ تم نے کہا تھا اور یہ چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یہ مسئلہ آ گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ مسئلہ جب پیش کیا گیا ان کے سامنے اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ قید لگا دی ہے کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی تو اس کو 3 طلاقیں ہو گئی پہلے سے ہی, تو کیا طلاق ہو گئی یا نہیں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دور میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاق ہوئی نہیں. کہا کیسے, کیا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ دلیل قرآن کی آیات ہے. کہا وہ کون سی قرآن کی آیات ہیں جو اس مسئلے کی دلیل بن رہی ہیں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والتین والزیتون, قسم ہے تین کی اور والزیتون اور زیتون کی قسم ہے, والطور سینین اور طور سینا کی قسم ہے, اور وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں ارشاد فرما کر پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اور ہم نے انسان کو تمام مخلوق سے زیادہ حسین پیدا فرمایا. تو تمام مخلوق میں جو چاند بھی تو ایک مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ کی. خالق کون ہے چاند کا؟ اللہ ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تخلیق خوبصورت کس کی ہے؟ اس انسان کی, اشرف المخلوقات. اگر اپنے سسٹم کے اوپر ہم لوگ غور کرنا شروع کریں نا تو حیرت میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی مزید یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ ہم لوگ آگے لے کر چلیں گے. کل باقاعدہ طور پر ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.